چینل تلاش پہ پبلک ہو چکے ہیں۔ ان 25 بیانات میں میں نے نیگیٹو انرجی کی کازز یعنی وجوہات، پھر وجوہات دو طرح کی ہیں، ظاہری اور مخفی، ان کے اوپر تفصیل سے کلام کیا۔ پھر تشخیص نیگیٹو انرجی کی کیسے کرنی ہے، تشخیص کے کئی طریقے بتائے۔ پھر صدقہ اور اتارا کیا ہوتا ہے، صدقہ کیسے کرتے ہیں عملیات کی دنیا میں، اتارا کیسے کرتے ہیں، یا صدقہ اور اتارا 2 in 1 اگر کرنا پڑ جائے تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ اسی طرح نیگیٹو انرجی کے علاج کے 20 طریقے بتائے ہیں تاکہ جو طریقہ جس کو آسان لگے وہ اختیار کر لے اور گھر بیٹھے اپنا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ آج ہمارا جو آفیشیل چینل ہے شافیہ سوشل میڈیا کا آرزو، اس پہ میں آج پہلی بار آسان ترین طریقہ نیگیٹو انرجی کو ختم کرنے کا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے بیانات نیگیٹو انرجی پہ سنے ہیں جو تلاش چینل پہ پبلک ہوئے ہیں، تو ان بیانات میں سے ایک بیان ہے جس میں میں نے یہ وضاحت کی کہ انسان کے جسم میں 7 انرجی پوائنٹس ہیں، 7 انرجی سینٹرز ہیں، 7 لطائف ہیں، 7 چکراز ہیں، 7 چکرا ہیں۔ جب نیگیٹو انرجی کسی بھی ذریعے سے آتی ہے، چاہے وہ غلط وظائف پڑھنے کی وجہ سے آئی، چاہے وہ جادو کی وجہ سے آئی، چاہے وہ کالی نظر کی وجہ سے آئی، چاہے وہ حسرت اور حسد کے وار کی وجہ سے آئی، یا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی، ان 25 بیانات میں کم و بیش ہر بیان میں میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نیگیٹو انرجی کی کئی وجوہات ہیں، لیکن 5 بنیادی وجوہات جو میں نے ابھی بھی گنی ہیں: اللہ کی نافرمانی، جادو، کالی نظر، غیر ضروری اور شرائط کے بغیر وظائف، حسد اور حسرت کی نظر یا حسرت اور حسد کا وار۔ یہ 5 بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوتی ہے اور تجھ مجھ کو متاثر کرتی ہے۔ نیگیٹو انرجی ان 5 وجوہات میں سے کسی بھی وجہ سے آئے یا کوئی اور وجہ ہے جو ان 5 میں نہیں ہے، کسی بھی سورس سے نیگیٹو انرجی آ رہی ہے اور آپ کو متاثر کر رہی ہے، آپ کی صحت کو متاثر کر رہی ہے، آپ کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہے، آپ کے بچوں کو متاثر کر رہی ہے، آپ کی خوشحالی اور عزت کو متاثر کر رہی ہے، اور آپ کے عقیدے یا آپ کے دین کو متاثر کر رہی ہے، یعنی آپ دھیرے دھیرے نماز سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرب ہے، محبت ہے، وہ دل میں آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ کیوں؟ نیگیٹو انرجی یوں یہ جو 4 سمت ہیں، 4 پولز ہیں، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، جب نیگیٹو انرجی کسی بھی طرف سے فلو کرتی ہے تو اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ ان 4 پولز میں سے کس پولز کو ہٹ کر رہی ہے۔ اگر تو وہ نارتھ پول کو ہٹ کرے گی، شمال کو ہٹ کرے گی، تو کیا ہوگا؟ ہمارا رزق بند جائے گا، ہمارا رزق بن جائے گا، ہم مختلف مالی مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اس کی تفصیل ہے تباہی کی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر نیگیٹو انرجی کسی بھی سورس سے آئی اور اس نے ہمارے ساؤتھ پول کو ڈیمیج کر دیا، جنوب کو ڈیمیج کر دیا، تو ہماری صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی ہمیں صحت کے مسائل کا سامنا ہوگا، چاہے وہ ہماری ذاتی صحت ہو یا ہمارے گھر والوں کی، ہمارے پیاروں کی۔ اسی طرح اگر نیگیٹو انرجی کسی بھی سورس سے آئی اور اس نے ہمارے ایسٹ کو، مشرق کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، ہماری خوشحالی رک جائے گی، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ آئے گی، ہماری عزت ذلت میں بدل جائے گی، ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب دھیرے دھیرے ہمارے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہمارے درمیان میں ٹھنڈک، اور بعد میں وہی ٹھنڈک نفرت میں بدل جائے گی، پھر وہی نفرت دشمنی میں بدل جائے گی۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ جب نیگیٹو انرجی ایسٹ کو متاثر کرے گی، یعنی مشرق کو متاثر کرے گی۔ اگر نیگیٹو انرجی آپ کی طرف فلو کر رہی ہے اور اس نے خدا نخواستہ ویسٹ کو، مغرب کو، اس پول کو ڈیمیج کر دیا، ہٹ کیا، تو کیا ہوگا کہ پہلے آپ نمازی تھے، 5 وقت کی آپ نمازوں کی توفیق سلب ہوتی جا رہی، قرآن کی تلاوت تھی، قرآن کی تلاوت کی توفیق سلب ہوتی جا رہی، آپ پہلے ذکر اذکار کرنے والے تھے، کملی
والے سے پیار کرنے والے تھے, دن رات درود پاک پڑھنے والے تھے, استغفار کرنے والے تھے, صدقہ خیرات کرنے والے تھے, نیک اعمال کرنے والے تھے, نیک لوگوں سے پیار کرنے والے تھے. یہ سب کچھ چھیننا شروع ہو جائے گا. جب یہ سب کچھ ہو جائے تو سمجھ لو کہ مجھے یا جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس کو نیگیٹو انرجی نے متاثر تو کیا ہے, مگر ویسٹ کو کیا ہے, یعنی مغرب کی طرف جو پول ہے اس طرف نیگیٹو انرجی نے ہٹ کیا ہے, اس پول کو ڈیمیج کیا ہے. اس لیے میں دین سے دور ہو رہا ہوں. اگر یہ مسئلہ آپ کی اولاد کے ساتھ ہے تو آپ گھر بیٹھے سمجھ جائیں گے شافی کی بات. اگر آپ کا بیٹا پہلے نمازی تھا, اب بے نمازی ہو گیا, پہلے قرآن کا حافظ تھا, اس کو منزل یاد تھی, اب منزل بھول گئی ہے, اسے قرآن یاد نہیں ہے. اسی طرح پہلے وہ ذکر اذکار کرتا تھا, ماں باپ کا فرما بردار تھا, اللہ والوں کی عزت کرتا تھا, اپنا وقت مسجد میں گزارتا تھا یا خانقاہ کے ساتھ جڑا تھا تو خانقاہ میں جانا آنا اس کو ہوتا تھا. اب سارے کاموں سے اگر وہ پیچھے ہٹ رہے یا آپ خود پیچھے ہٹ رہے ہیں, کل تک آپ بڑے دیندار تھے اور اب دین سے دور ہو رہے ہیں, تو گھر بیٹھے سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر نیگیٹو انرجی کا وار چل چکا ہے, جس کا سورس کوئی بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اس نے آپ کے ویسٹ کو ڈیمیج کیا ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیگیٹو انرجی کسی بھی سورس سے آ رہی ہے, کسی بھی طرف سے فلو ہو کر آپ کی طرف آ رہی ہے, چاہے وہ آپ کے نارتھ کو ہٹ کر رہی ہے, ڈیمیج کر رہی ہے, یا آپ کے ساؤتھ کو افیکٹ کر رہی ہے, متاثر کر رہی ہے, ایسٹ کو کر رہی ہے یا ویسٹ کو کر رہی ہے, ڈیٹ ڈزنٹ میٹر. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ نیگیٹو انرجی ہے. نیگیٹو انرجی جب فلو کرے گی, جب پانی بہہ کر ہماری طرف آئے گا, وہ ادھر کو بھی جا سکتا ہے, ادھر کو بھی جا سکتا ہے, ادھر بھی جا سکتا ہے, ادھر بھی جا سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, جب پانی ہماری طرف بہہ کر آئے گا ہم اس کو سمیٹیں گے نہیں, اور وہ پانی بہتا رہے گا, تو ممکن ہے وہ پہلے میری طرف آئے, اور اگر میں نہیں سمیٹ پاؤں گا یا آپ سمیٹنے میں میری مدد نہیں کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد اسی پانی سے یہ سارا حال بھر جائے گا. آج میں تنگ ہو رہا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد یا کل آپ بھی تنگ ہوں گے. اسی طرح نیگیٹو انرجی کسی کے گھر آئی, اس نے آ کر اگر فرض کیا ساؤتھ پول کو پہلے ہٹ کر دیا, متاثر کر دیا, انہوں نے بودر نہیں کیا, علاج نہیں کیا, بات کو نہیں سمجھا, کچھ وقت گزرے گا وہ ایسٹ کو ویسٹ ہٹ کر دے گی, ویسٹ کو بھی ہٹ کر دے گی, ڈیمیج کر دے گی, اور کچھ وقت گزرے گا تو وہ نارتھ کو بھی ڈیمیج نیگیٹو انرجی کر دے گی. اب یہ سارے کے سارے انرجی سینٹرز پولوٹیڈ ہو جائیں گے, ان کے اندر سیاہی آ جائے گی, بلیکش لک آ جائے گی, بلیک کلر بڑھ جائے گا. جب بلیک کلر بڑھ جائے گا تو تیری زندگی عذاب بن جائے گی. اب تو سونے کو بھی ہاتھ ڈالے گا تو وہ مٹی ہو جائے گی. یہ مختصر بات جو پہلے 25 بیانات میں مختلف انداز میں سمجھا چکا ہوں, آج میں نے آرزو چینل کے لیے دوبارہ اس کو دہرا دیا ہے, سمرائز کر کے سم اپ کر کے آپ کی نظر کر دیا ہے کہ نیگیٹو انرجی نے آپ کو متاثر کیا ہے, آپ کی اولاد کو متاثر کیا ہے, آپ کے کاروبار کو متاثر کیا ہے, اسی طرح آپ کی خوشحالی کو متاثر کیا ہے, یا آپ کے دین کو متاثر کیا ہے, کسی بھی سمت کو متاثر کیا ہے. 1% بھی پریشان نہیں ہونا. اتنا آسان عمل بتا رہا ہوں کہ گھر بیٹھے نیگیٹو انرجی سے جان چھڑاؤ اور پہلی والی خوشیوں کو دوبارہ لوٹانے میں کامیاب ہو جاؤ. کرنا کیا ہے, مثال کے طور پہ نیگیٹو انرجی نے مجھے ڈیمیج کیا ہے, ٹھیک ہے, یا میرے کاروبار کو ڈیمیج کیا ہے, یعنی میں اپنے کو پیش کر رہا ہوں, یعنی مثال میں ہو گیا تو مجھے ڈیمیج کیا ہے, چاہے میری صحت کو ڈیمیج کیا ہے, چاہے میرے کاروبار کو ڈیمیج کیا ہے, چاہے میرے دین کے اوپر اثر انداز ہوئی ہے, یا میرے رشتے جو ہے وہ دور کر دیے ہیں, رشتوں میں دراڑیں ڈال دی. یہ چار ہی ہیں نا, چاروں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک لیمو لینا ہے. لیمو میڈیم سائز کا لیمو ہو, نہ بہت زیادہ بڑا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا ہو. دوسری بات کیا ہے کہ لیمو کے اندر رس ہو, سوکھا ہوا لیمو نہیں لینا. اسی طرح باسی لیمو نہیں لینا, تازہ لیمو لینا, یعنی 1 آدھ دن کا ہو وہ چلے گا. اگر آپ نے پہلے لا کر فریج میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی چلے گا. اس طرح بازار سے لے کر آتے ہیں تو بازار میں دکان پہ 1 آدھ دن کا پڑا ہوا تھا, لیکن اگر ابھی اس کے اوپر تازگی ہے تو وہ بھی چلے گا. سوکھا ہوا لیمو اور نرم ڈھیلا لیمو جو باسی ہو چکا ہو وہ ہم نے نہیں لینا, وہ ہمارے کام کا نہیں ہے. بے شک اس کے اندر جوس ہے, لیکن جو لیمو کا چھلکا ہے اس چھلکے کے اندر جو حمک ہے, وہ حمک یا وہ خوشبو جو ہے
اس میں اللہ رب العزت نے جنات کی موت رکھی ہے، شیاطین کی موت رکھی ہے۔ جب لیمو کا چھلکا خشک ہو جاتا ہے، بے شک اس کے اندر رس ہے، جوس ہے، پانی ہے، مگر وہ نفع نہیں ہونے والا۔ اسی طرح وہ لیمو جو خشک ہے، جس کے اندر پانی ہی نہیں ہے، اس کا چھلکا بھی خشک ہوگا، اس کے اندر وہ خوشبو نہیں ہوگی۔ جو خوشبو لیمو کی ہے اور لیمو کے چھلکے کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے شیاطین کی موت رکھی۔ اس کے بعد جو لیمو کا رس ہے، سرکہ ہے، سرکے کے اندر اللہ نے شیاطین کی موت رکھی۔ یہ راز ہے، اس لیے میں نے زور دے کے یہ بات کہی ہے کہ آپ عمل بھی کرتے رہے اور نفع بھی نہ ہو، پھر آپ کہیں گے کہ شافی نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے۔ تو آپ نے لیمو لینا ہے میڈیم سائز کا، نہ زیادہ بڑا لینا ہے اور نہ ہی بہت چھوٹا، میڈیم سائز کا لیمو لیں۔ تازہ لیمو ہو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک آدھ دن پرانا ہو تو چلے گا، چاہے دکان سے لے کر آئیں، چاہے آپ کے گھر میں فریج میں پڑا ہوا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ رات سونے سے پہلے ایک لیمو اور 7 لونگ لیں گے۔ کچن میں ہر گھر میں کم و بیش لونگ ہوتا ہے، پیسا ہوا نہیں، ثابت 7 لونگ لینے ہیں۔ اور اگر آپ میرا بیان، یہ میری بات توجہ کے ساتھ سن لیتے تو ابھی میں نے کیا کہا کہ انسان کے اندر 7 انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں، 7 چکراز ہیں، 7 انرجی سینٹرز ہیں، 7 لطائف ہیں۔ اور یہ بات بھی میں کہہ کر آیا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آج نارتھ پول جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے تو وہ وہی رہے گا، ساؤتھ نہیں ہو سکتا۔ جب وقت گزرتا جائے گا، یہ 7 کے 7 انرجی پوائنٹس دھیرے 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 یہ پولوٹیڈ ہوتے جائیں گے۔ ان کے اندر بلیک کلر بڑھتا جائے گا، بلیکشنس بڑھتی جائے گی۔ جتنی بلیکشنس بڑھتی جائے گی اتنے ہی یہ انرجی سینٹر جو ہے یہ پولوٹیڈ ہوتے جائیں گے، ان کی فنکشننگ ڈاؤن ہوتی جائے گی۔ جب یہ انرجی سینٹر خود انرجی جنریٹ نہیں کریں گے اور اپنے سرور سے بھی انرجی نہیں لے پائیں گے تو ان کی فنکشننگ کیا ہو جائے گی؟ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جب ان کی فنکشننگ ڈسٹرب ہو جائے گی تو جو ان کا فنکشن ہے، جب یہ وہ فنکشن ہی پرفارم نہیں کریں گے تو ہماری زندگی مسائل کا شکار ہو جائے گی، ہم الجھنوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اب ہم ایک لیمو لیں گے اور 7 لونگ یعنی 7 لونگ ثابت لیں گے، کیونکہ 7 ہی ہمارے انرجی سینٹرز ہیں۔ ہم نے جب اتارا کرنا ہے یا اپنا علاج کرنا ہے تو ہم نے کسی ایک سینٹر کا نہیں کرنا۔ ممکن ہے کہ آپ ایک سینٹر کا علاج کر لو یا ایک انرجی پوائنٹ کا علاج کر لو، تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے تشخیص کیا ہے وہ اتنا متاثر نہ ہو، دوسرا انرجی پوائنٹ زیادہ متاثر ہو۔ تو جب ہم اتارا کریں گے تو ہم یہ بات لوکلائز نہیں کریں گے یا یہ بات لمیٹڈ نہیں کریں گے کہ بھائی ہم نے ایک چکرا کو کلیئر کرنا ہے یا ہم نے ایک انرجی پوائنٹ یا انرجی سینٹر یا لطیفہ کو آج کلیئر کرنا، نہیں، ہم ایک اتارا کریں گے، ایک بار علاج کریں گے، 7 کے 7 چکرا کو صاف کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو آپ ایک لیمو لیں گے اور 7 انرجی پوائنٹس کے لیے یا 7 انرجی سینٹرز کے لیے آپ 7 ہی لونگ لیں گے۔ رات سونے سے پہلے آپ نے علاج کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب علاج کرنا ہے۔ تو علاج کے لیے میں ہر بیان میں کیا بتاتا ہوں کہ پہلے اپنا حسار، جب بھی علاج کرنے بیٹھو اپنا یا کسی کا، تو پہلی بنیادی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو کڑا دینا ہے۔ اور اس کام کے لیے مضبوط کڑے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی خضری عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے حصار نبوی علیہ السلام 1.5 منٹ کا عمل ہے وہ کریں گے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو پہلی بار سن رہے ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا پہ جو پہلی بار سن رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، وہ سامنے آ جائے گا۔ عرش چینل، تلاش چینل، دونوں پہ یہ بیان ہے، چھوٹا سا بیان ہے، 1.5 منٹ کا کل یہ عمل ہے۔ آپ اپنا بدنی حصار کریں گے، روحانی حصار کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ لیمو لے لیا، ایسے یہ اب لیمو ہے۔ ادھر آپ کے پاس کتنے لونگ ہیں؟ 7 دانے، 7 دانے لونگ کے۔ ایک لونگ آپ پکڑیں گے، اس لیمو کے اوپر آپ اس کو پرک کریں گے، چبو دیں گے، اور آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ اس کے اندر مکمل پرک کر دیں گے، مکمل اس کو گھسیڑ دیں گے، ٹھونس دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اگلی جگہ پہ آپ تھوڑا سا ایسے گھما کے اگلی جگہ پہ آپ آ جائیں گے، آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ لونگ اس لیمو کے اندر آپ پرک کر دیں گے، اس کے اندر ٹھونس دیں گے۔
اس کے بعد تھوڑا سا لیمو کو گھمائیں گے، پھر اگلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا لونگ لگ گیا۔ اسی طرح تھوڑا سا لیمو کو گھمائیں گے، چوتھا، پھر پانچواں، پھر اوپر اور نیچے چھٹا اور ساتواں۔ تو یوں 7 لونگ آپ نے لیمو کے اندر لگانے ہیں، اور ہر بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرے کلمے کا آخری حصہ ہے۔ تیسرا کلمہ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ 2 چھوڑ دینے، باقی 3 اذکار آپ نے کرنے۔ تیسرے کلمے کے اندر 5 اذکار ہیں، تیسرا کلمہ 5 اذکار کا مجموعہ ہوتا ہے، 3 پہلے چھوڑ دیں گے۔ اب کیونکہ ہم اتارا کر رہے ہیں تو سبحان اللہ کا ذکر جمالی نہیں چلے گا، الحمدللہ کا ذکر جمالی نہیں چلے گا، اب چلے گا اللہ کا جلال، ڈنڈا چلے گا۔ تو یہ 2 اذکار نہیں چلیں گے۔ آپ شروع کریں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے اتنی ہیلنگ انرجی، پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوگی کہ جتنی بھی نیگیٹو انرجی تیرے بدن کے اندر ہے، 7 انرجی پوائنٹس کے اندر ہے، 7 چکرز کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری اس لیمو کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ اگلی بات اور بڑی اہم بات، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی لیمو کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ لیا، اپنا حصار کر لیا، اس کے بعد لونگ بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ نے پہلے دعا کرنی، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ جب تک نیت ہی نہیں کریں گے تو عمل کیسے ہوگا؟ اب آپ نے نیت کرنی ہے یا دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے میرے اندر جتنا بھی جادو ہے، وظائف کا اثر بد ہے، کالی نظر ہے، یا مختصر یا اللہ میرے اندر جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے، ساری کی ساری اپنی قدرت کاملہ سے اس لیمو کے اندر منتقل کر دے اور مجھے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یہ نیت ہو جائے گی آپ کی، یہ اللہ سے مدد آپ مانگیں گے۔ اب مدد مانگ کے میں نے کیا کہا کہ لیمو اپنے بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نہیں رکھنا۔ وہ حضرات جن کی مجبوری ہے، جن سے دائیں ہاتھ سے کام نہیں ہوتا، ان کو تو رائے دی جا سکتی ہے، لیکن عام آدمی نہیں کرے گا، کیونکہ نیگیٹو انرجی کا تعلق ہوتا ہے بائیں طرف سے۔ تو بائیں ہاتھ میں آپ نے لیمو پکڑنا ہے، پکڑ کے دائیں ہاتھ سے آپ لونگ پکڑیں گے اور آپ لگائیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب آپ یہ لونگ لیمو کے اندر پیوست کر دیں گے، یعنی آپ اس کو پینیٹریٹ کر دیں گے۔ تو یوں 1 بائی 1 ایک ایک کر کے آپ نے 7 لونگ لیمو پہ لگانے ہیں۔ اب یہاں پہ بونگے سوال آئیں گے۔ کس طرح کے سوال آئیں گے؟ بونگے قسم کے۔ حضرت صاحب لیمو پہ جو لونگ لگانے ہیں وہ کتنے کتنے فاصلے پہ لگانے ہیں؟ کیونکہ اب میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، اپنی قوم کا مزاج میں سمجھ گیا ہوں کہ انہوں نے کس طرح کا میرا سر کھانا ہے۔ آج بڑا ایک دلچسپ سوال آیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ مسٹر بونگا اور مسز بونگی کی کمی نہیں ہے۔ ایک فیملی کا سوال آیا، حضرت صاحب ماربل کی پلیٹ ہم نے خرید لی ہے، تو چینی کی پلیٹ والا عمل آپ نے بتایا ہے کہ 21 بار اس پہ بسم اللہ شریف لکھنی ہے۔ اگر ہم 21 بار بسم اللہ شریف لکھیں، وہ پوری نہ آئے، تو ہم ایک کے اوپر دوبارہ 2 3 مرتبہ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ مسٹر بونگا اور مسز بونگی کی کمی اس ملک میں نہیں ہے۔ مطلب اب یہ دیکھو اللہ والو، یہ بات پوچھنے کے لیے دن رات میسج ہو رہے ہیں اور کرلا رہے ہیں، ہمیں کسی طرح جواب مل جائے۔ ماربل کی پلیٹ لے لیے، حضرت صاحب چینی کی پلیٹ والا عمل آپ نے بتایا تھا، 21 بار بسم اللہ لکھنی ہے، اگر وہ پوری نہ آئے تو ایک کے اوپر 2 3 بار لکھ سکتے۔ بھائی جتنا تمہارے پاس سپیس ہے تم اتنا موٹا موٹا لکھو، تمہیں تو پتہ ہے پلیٹ چھوٹی ہے تو چھوٹا چھوٹا لکھو۔ ایک بار لکھ کے اس کے اوپر لکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک بار لکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب مزید 20 بار اس کے اوپر لکھ دینا ہے۔ تو پھر زعفران ویسے پی لو یا مارکر میں سے سیاہی نکال کے ویسے پی لو، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ بجائے بعد میں اس طرح کے بونگے سوالات آئیں یا اعتراضات آئیں تو میں خود ہی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اب یہ میں نے بتایا ہے کہ ایک لیمو کے اندر کتنے لونگ لگانے ہیں؟ 7 لونگ اکو جے ہونے چاہیے نے یا وڈے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کے مرضی ہوں، جس طرح انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں لونگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگلا سوال کیا آئے گا؟ حضرت صاحب لونگ سفید لینے نے یا لونگ کالے لینے نے؟ لونگ حلال کے پیسوں سے لینے ہیں، چوری کے نہیں ہونے چاہیے، چاہے سفید ہوں، چاہے براؤن ہوں، چاہے کالے ہوں، سب چلیں گے۔
تیسرا سوال کیا آئے گا کہ حضرت صاحب جو لونگ اس پہ لگانے ہیں لیموں پہ تو کتنے کتنے فاصلے پہ لگانے ہیں؟ مرلے دا فاصلہ، کتنے فاصلے پہ لگانے ہیں؟ 100 فٹ پہ۔ او بھائی اتنا سا لیمو ہے، بس ساتھ کر کے جہاں جہاں جگہ ملے لگا دو، اس کا کوئی ڈیزائن ہم نے نہیں بنانا۔ 7 لونگ کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ تصور باندھا ہے کہ ہمارے 7 انرجی پوائنٹس ہیں، تو اللہ رب العزت ان 7 انرجی پوائنٹس کے اندر جتنی بھی پولوشن ہے یعنی نیگیٹو انرجی ہے اس کو لیموں کے اندر منتقل کر دے۔ تو جہاں بھی آپ کا ہاتھ جاتا جائے تھوڑا تھوڑا وقفہ دے کے آپ نے وہ 7 لونگ لیموں کے اندر لگا دینے۔ اور یہ لیموں میں نے بتایا کہ آپ نے بائیں ہاتھ میں ہی رکھنا ہے، حصار پڑھتے ہوئے بھی اور لونگ لگاتے ہوئے۔ اب چوتھی بات، کیا جب یہ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ بھائی جب اتارا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت درود پاک نہیں پڑھا جاتا، جب اتارا کر رہے ہوتے ہیں، پھینٹا چڑھا رہے ہوتے ہیں، کسی کو مار رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھ جاتی۔ اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ تیسرے کلمے میں جو سبحان اللہ الحمدللہ آتا ہے وہ الگ ہو گیا۔ جب آپ تیسرا کلمہ پورا پڑھو گے تو جو میں آپ کو عمل دے رہا ہوں اس عمل کے اندر وہ کرم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کے اندر جمال آ جائے گا، ہاتھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہاں ہمیں جلال چاہیے، ڈنڈا چاہیے، تو اس لیے سبحان اللہ الحمدللہ ہٹا دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے۔ اگر اس کے ساتھ آپ درود پڑھ لیں گے، اس کے ساتھ آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو دوبارہ رحمت کا نظام، جمالی نظام ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اب جو نفع ہونا ہے وہ نہیں ہو پائے گا، جس درجے کی کاٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کاٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے جب بھی کاٹ کی جاتی ہے یا دشمنوں کو سزا دی جاتی ہے، جادو کا اتارا کیا جاتا ہے یا علاج کسی درجے میں اس طرح کا کیا جاتا ہے تو اس وقت نہ درود پاک پڑھا جاتا ہے اور نہ بسم اللہ شریف پڑھی جاتی۔ ہاں آپ نے حصار کر لیا، جب آپ لیموں کے اندر لونگ لگانے لگے تو آپ اعوذ باللہ پڑھ سکتے، اگر نہیں بھی پڑھیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیوں پہلے آپ حصار میں سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھنا چاہیں حفظ ما تقدم تو ایک بار آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ لیمو ہے، یہ لونگ اٹھائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اب یہ اس میں پیوست کر دیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ لونگ اٹھائیں گے، دوسرا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دوسرا آپ لگا دیں گے۔ اس طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا اور ساتواں ایک اوپر اور ایک نیچے لگا دیں گے۔ مختلف جگہوں پہ کوئی ڈیزائن نہیں بنانا، ایک کوئی کرتا پھلالا نہیں بنانا کہ بڑا ڈیزائن کر کے ایک کتے لایا ایک تھلے لایا، انچی ٹیپ پاس رکھیں، فٹ پاس رکھیں، پمائشیں ہو رہی، او بھائی جتھے آیا اتھے ٹھوک دینا ہے، سمجھ آئی؟ اور ایک اوپر لگا دینا، ایک نیچے لگا دینا۔ اب یہ لیمو تیار ہو گیا۔ مثال کے طور پہ میں اپنا علاج کر رہا تھا، میں نے اپنے لیے پڑھا ہے۔ اب یہ لیمو رات سونے سے پہلے بنانا ہے اور اپنے بائیں طرف رکھ کر سرانے کے پاس سو جانا ہے۔ آپ کی سائڈ ٹیبل ہے، اگر آپ چارپائی پہ سوتے ہیں تو اپنے سرانے کے پاس اس کو رکھ لیں، اگر سائڈ ٹیبل ہے تو سائڈ ٹیبل پہ آپ رکھ لیں، لیکن رکھنا بائیں طرف ہے، بنانا بھی بائیں ہاتھ سے ہے اور لیمو کو رکھنا بھی بائیں طرف ہے۔ بائیں طرف رکھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، بغیر ناگے کے آپ نے کرنا ہے، ناگا نہیں کرنا، مسلسل کرنا ہے 7 دن، اور رات کو کرنا ہے۔ صبح جب آپ اٹھیں تو واش روم جانے سے بھی پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ اس لیمو کو آپ نے اٹھانا ہے۔ جب رات کو یہ عمل کرے تو آپ نے ایک شاپر اپنے پاس وہیں پہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ نے سونا ہے، تو جب صبح اٹھے اس شاپر کو آپ نے بائیں ہاتھ میں یوں چڑھا لینا ہے، ایسے بائیں ہاتھ پہ یوں چڑھا لیا شاپر کو۔ اب آپ نے یہ لیمو ہے، یہ لیمو ہے، اب آپ اس کو ایسے پکڑ کے ایسے کریں گے، یہ شاپر اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اب آپ اس کو شاپر کو پکڑیں اور کہیں آپ کا ویرانہ قریب ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا، کوئی پلاٹ ہے، کوڑے کا ڈھیر ہے، وہاں آپ نے پھینک دینا ہے۔ اور اگر کچھ بھی ممکن نہیں ہے تو ڈسٹ بن میں جا کر پھینک دیں، لیکن ڈسٹ بن صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے آپ نے اس ڈسٹ بن کو گھر سے نکالنا ہے۔ اگر آپ
आपकी डस्टबिन किचन के अंदर है तो फिर क्या है कि यहां से उतारा यहां लगा लिया, फिर इसका फायदा कोई नहीं। क्यों? नेगेटिव एनर्जी जो आपके कमरे से निकली, नेगेटिव एनर्जी जो आपके एनर्जी सेंटर से निकली, वो सारी किस में गई है? लिम्बू में। अब वो लिम्बू आप ले गए किचन में, तो नेगेटिव एनर्जी कहां चलेगी? किचन में। अब किचन में सुबह बच्चे जाएंगे, अहलिया जाएगी, खुद तंदुरुस्त हो गए, उन बेचारों को मरवा दिया। तो मैंने क्या कहा है कि यहां से साफ करके यहां नहीं लगाना, ये काम नहीं करना। अगर आपके घर में डस्टबिन की जगह किचन है या कमरे में डस्टबिन है तो डस्टबिन में नहीं फेंकना। अगर डस्टबिन आपकी घर में घर के गेट के पास है और आपको मालूम है कि जो ही सुबह उठेंगे तो कोई आएगा तो डस्टबिन खाली करके ले जाएगा, या आप खुद जाकर कूड़े के ढेर पे फेंक आते हैं, तो फिर आपने सुबह उठते ही नमाज पे वो लिम्बू बाएं हाथ से उठाकर शॉपर में डाल के डस्टबिन में डाल देना। एक तो ये। और अगर आपके घर का निजाम ऐसा नहीं है, या आपके घर के पास कोई प्लाट नहीं है, कोई वेराना नहीं है, या कोई छत या कोई जगह नहीं है, तो आपने ये लिम्बू पकड़ना है और घर में नाली में डाल दें। छोटा लीमू है उसको फ्लश कर दें, जिस तरह अंडा फ्लश करने का मैंने तरीका बताया, इसको फ्लश कर दें। क्यों? इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, इसको हम रोक नहीं सकते। या आपके घर की छत है वो इस्तेमाल नहीं होती, किसी का आना जाना नहीं होता, तो इसको आप छत पे फेंक दें। ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, लेकिन सुस्ती की गुंजाइश निश्ता, सुस्ती नहीं करनी कि अभी रख दिया, यहां से उठा के वहां रख दिया, इधर रख दिया। मैंने ये बात कही है कि सुबह उठते पहला काम वॉशरूम जाने से भी पहले आपने लिम्बू को ठिकाने लगाना है। अगर आपने ये काम किया कि लिम्बू पड़ा रहा और आपको जल्दी थी, आप वॉशरूम चले गए, वॉशरूम से जब आप आएंगे तो यही नेगेटिव एनर्जी जो लिम्बू के अंदर है वो दोबारा आपके अंदर मुंतकल होना शुरू हो जाएगी। क्यों? जब आपने बिस्तर छोड़ दिया आपका हसार खत्म हो गया, जब आप वॉशरूम चले गए आपका हसार खत्म हो गया। अब वो नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करेगी इस तरफ को दोबारा। तो सारी रात हम ये काम करके सोए उम्मीद लगा के, सारी रात जितनी नेगेटिव एनर्जी उधर एब्जॉर्ब हुई, फ्लो हुई, निकली, वो दोबारा इधर फ्लो कर जाएगी, तो रिजल्ट जीरो। मैंने क्या कहा कि सुबह उठते ये काम नहीं करना, सबसे पहले लिम्बू को ठिकाने लगाना। उसके मैंने तरीके बता दिए, जो आपको आसान लगे या जो आपको सहूलत दस्तयाब है, मुयस्सर है, उस तरीके से आपने करना है। डस्टबिन में डाल सकते हैं तब भी ठीक है, छत पे फेंक सकते हैं तब भी ठीक है, बाहर कोई प्लाट है, कूड़े का ढेर है, वहां डाल सकते हैं तब भी ठीक है। इसी तरह अगर दूर जाके बाहर फेंक कर आना है तो तब भी ठीक है। अगर कुछ भी मुमकिन नहीं है, कोई भी सहूलत नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है कि अपने ही बेडरूम के कमोड में या WC सीट लगी हुई है उसमें आप डालेंगे, क्योंकि मीडियम साइज का वो लिम्बू है, इंशाल्लाह उससे ब्लॉकेज नहीं होती, तो आप उसके अंदर डालें। उसके बाद 2-4 लोटे पानी के डाल देंगे, ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। तो अगर तो आपने अपने कमरे के वॉशरूम में इसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो फिर जब आप वॉशरूम में इस काम के लिए जाएं तो इसको लेते हुए जाएं, इसको लेते हुए जाएं, ताकि वहीं पे आप फेंक दें। ये नहीं करें कि अंदर से वॉशरूम इस्तेमाल करके बाहर आके तो दोबारा इसको लेकर जाएं। 1% भी चांस नहीं देना। मैंने बार बार कहा है कि उठते पहले लिम्बू को ठिकाने लगाना है। ठीक हो गया? अब ये अमल मैंने अपने लिए किया या आपने अपने लिए किया। अब यही अमल आप पूरे घर के उतारे के लिए भी कर सकते हैं, पूरे घर के उतारे के लिए भी कर सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई नुकसान, कभी कोई नुकसान। इसका क्या मतलब है कि घर के अफराद भी नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हुए हैं और इसी तरह घर भी नेगेटिव एनर्जी से पोजेस्ड है, यानी मुतासिर हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह आप लिम्बू बनाएं और घर की जो नुमायां जगह है, जिस तरह आज का टीवी लॉन्च होता है, आप टीवी लॉन्च के अंदर नुमायां जगह पे उस लिम्बू को रख दें, रात भर वो लिम्बू पड़ा रहेगा, सारे घर की नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। सुबह उसी तरीके पे उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। 2 तरीके हो गए, यानी इंडिविजुअल ने करना है, अपना आपने करना है, तो फिर आप रात सोते हुए अपने सरहाने के बाईं तरफ रखकर सोएंगे। अगर घर का उतारा करना है तो टीवी लॉन्च में या जो नुमायां जगह है
اس میں آپ رکھیں گے. اسی طرح آپ کا دفتر بند گیا ہے, گاہک نہیں آتے, کلائنٹ نہیں آتے, جو بھی آپ کا کاروبار ہے, تو دفتر کا اتارا کرنا ہے, علاج کرنا ہے. تو جب آپ دفتر بند کر کے آنے لگیں تو آپ نے یہ عمل کر کے یہ لیمو دفتر کی ٹیبل کے اوپر رکھ کر آ جانا ہے. صبح جاتے جو ہی دفتر کھولیں, باوضو دفتر میں جانا ہے, حسار کر کے دفتر میں جانا ہے, اور سب سے پہلے اس لیمو کو جا کے ٹھکانے لگانا ہے. انشاءاللہ اللہ کرم ہو جائے گا. اس طرح دکان آپ کی کسی بدبخت نے باندھ دی ہے, آپ کا کاروبار باندھ دیا ہے, تو دکان پہ رات کو آنے سے پہلے یہ عمل اس طرح میں نے سمجھایا کر کے لیمو دکان میں جو نمایاں جگہ ہے کسی جگہ پہ آپ رکھ کر آ جائیں. صبح جب دکان میں داخل ہوں تو آپ باوضو ہوں, حسار نبوی علیہ السلام آپ نے کیا ہو, اور جاتے ہی بائیں ہاتھ سے شاپر میں لیمو کو اٹھانا ہے اور اس کو ٹھکانے لگا دینا ہے. اسی طرح کسی کی فیکٹری ہے, اس میں مشینری بار بار خراب ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے, لیبر تنگ کرتی وغیرہ وغیرہ, جو بھی علامات آ رہی ہیں, کسی جگہ کو کلیئر کرنا ہے یا کسی فرد کو کلیئر کرنا ہے, دونوں کے لیے یہ عمل چلے گا. اور 7 دن یہ عمل مسلسل کرنا ہے. 7 دن یہ عمل کر کے اس کے بعد ہفتے میں 1 بار 2 بار 3 بار یہ عمل کرتے رہنا. یعنی 7 دن پہلے آپ نے عمل کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے عمل ایک دم روک دینا ہے. کیوں؟ آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی ہیں, اور لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں. اب مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ جو مجھے سن رہا ہے یا جو یہ عمل کرنا چاہ رہا ہے وہ نیگیٹو انرجی سے کتنا متاثر ہوا ہے. اب جو بندہ نیگیٹو انرجی سے اتنا سا متاثر ہوا ہے, مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, وہ دودھ نہیں پی رہا, ماں ایک رات کے لیے عمل کرے گی, کرم ہو جائے. بچہ رات کو بلا وجہ روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے, یا سو نہیں رہا, ٹھیک ہے, یا کھا نہیں رہا, یا کسی ضد میں پڑا ہوا ہے, چھوٹا معصوم بچہ ہے, ماں ایک رات یہ عمل کرے گی تو کرم ہو جائے گا, 7 راتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ کیا ہو گیا کہ منیمم نیگیٹو انرجی سے وہ بچہ افیکٹڈ ہے, متاثر ہے. اب اسی گھر میں ایک فرد ہے, وہ پچھلے 5 سال سے نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوا ہے وہ بھی بچہ, لیکن وہ نماز سے دور, قرآن سے دور, گلی محلے میں کھیلتا ہے, تنگ کرتا ہے, گالیاں نکالتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک دن سے کلیئر نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سننے والے کیوں لاکھوں ہیں, تو کون کس درجے کا متاثر ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے میں جو بتاؤں گا وہ اصول بتاؤں گا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر 7 دن اتارا کر کے آپ اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہے ہیں تو آگے آپ نے ایک دم عمل بند نہیں کر دینا. اگلے ہفتے میں آپ یہ عمل ایک دن چھوڑ کر کریں گے, اس سے اگلے ہفتے میں آپ یہ عمل ہفتے میں 2 بار کریں گے. یعنی اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں, ٹیپر آف کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں. جب تیسرا ہفتہ آ جائے گا یا چوتھا ہفتہ آ جائے گا تو اس میں ہم یہ عمل ہفتے میں 1 بار کریں گے. اب ہفتے میں 1 بار عمل ساری زندگی کریں گے اگر بچنا چاہتے ہو. اگر ہفتے میں 1 بار عمل سستی کی وجہ سے چھوڑ دو گے, جب دوبارہ پکڑے جاؤ گے, جکڑے جاؤ گے, تو پھر دوبارہ 0 سے شروع کرنا پڑے گا. پھر 7 دن بھی کرنا پڑے گا, آلٹرنیٹ ڈے پہ بھی کرنا پڑے گا, یعنی 1 دن چھوڑ کے بھی کرنا پڑے گا, اور ٹوائس اے ویک بھی کرنا پڑے گا, ہفتے میں 2 بار بھی کرنا پڑے گا. یعنی یہ سارا سائیکل آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. کیوں؟ دوبارہ انرجی سینٹر کیا ہو گئے, پلوٹیڈ ہو گئے. اور اگر آپ پریکاشنری حفظ ما تقدم ہفتے میں 1 بار پہلے, یعنی اپنے آپ کو سارا کلیئر کر لیا, آپ بالکل مطمئن ہو گئے ہیں, تو اب کیا کریں, ہفتے میں 1 بار کرتے رہیں, ساری زندگی انشاءاللہ آپ فٹ رہیں گے. اگلی بات اور آخری بات, آپ نے میرے کہنے پہ 7 دن ہی عمل کیا. کتنے دن؟ 7 دن. آپ کہتے ہیں حضرت صاحب افاقہ ہوا ہے لیکن بات نہیں بنی, اب آپ ٹیپر آف نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں, ان کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں, ان کے لیے ہمیں بونگیاں نہیں آپ نے مارنی. ہم نے جی ایسے کر لیا, اب آگے کیا کرنا ہے بھائی, اپنی بھی کامن سینس ہوتی ہے. اب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے 7 ڈیز کیا, افاقہ ہوا ہے لیکن وہ بات نہیں بنی. اب اگر آپ ٹیپر آف کر دیں گے تو جہاں نفع تھا وہیں رک جائے, کیونکہ علاج تو آپ نے بند کرنا شروع کر دی. اب آپ کیا کریں گے کہ 1 ہفتہ مسلسل آپ اور کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے 2 ہفتے کیا,
آپ نے کہا حضرت صاحب فائدہ ہوا ہے لیکن 40-50% فائدہ ہوا ہے، مکمل نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ برسوں سے نیگیٹو انرجی سے متاثر ہیں، یا ریسنٹلی بھی آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوئے ہیں لیکن کسی بدبخت نے بہت ہی برا وار آپ کے اوپر کیا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نیگیٹو انرجی انڈیوس ہو گئی، آپ میں ٹرانسمٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہوا حضرت صاحب افاقہ تو ہوا ہے لیکن 30% 40% ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا، آپ عمل بند نہیں کریں گے۔ آپ تیسرا سائیکل کریں گے 7 ڈیز کا۔ تیسرا سائیکل کرنے کے بعد آپ معلوم کرتے ہیں کہ 60% 65% فائدہ ہوا ہے، ابھی کافی کام رہتا ہے، آپ ایک سائیکل اور کریں، 2 سائیکل مزید کریں، 3 سائیکل مزید کریں، تو یوں یہ 7 سائیکل تک آپ جا سکتے۔ 7 دن کا ایک سائیکل ہے، اگر آپ کو نفع ہو جائے تو 7 دن بعد بند کر دینا ہے اور ٹیپر آف کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر 2 سائیکل میں آپ کا کام بن جائے تو بند کر دینا ہے، ٹیپر آف، 3 پہ ٹیپر آف، 4 پہ، 5 پہ، 6 پہ، 7 پہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ جب آپ نے بند کرنا ہے، اس کا اصول میں نے بتا دیا کہ 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 4 ہفتے کے بعد جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اب گھر کے حالات ٹھیک ہیں، لڑائی جھگڑے تھے وہ ختم ہو گئے، کاروبار کا اتارا کر رہے تھے، دکان دفتر کا کر رہے تھے، حالات بہتر ہو گئے، کاروبار کھلنا شروع ہو گیا وغیرہ وغیرہ، کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا اس کا اتارا کر رہے تھے، اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے، اس طرح کوئی بیمار تھا اس کا اتارا کر رہے تھے، اس کو صحت ملنا شروع ہو گئی، یا قرض کے لیے اتارا کرتے، مالی بندش کے لیے اتارا کر رہے تھے، علاج کر رہے تھے، تو اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، مسئلہ حل ہو گیا۔ جس مسئلے کے لیے کر رہے تھے، جادو کو، نیگیٹو انرجی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ علاج کو بند کرنا ہے۔ تو اس کو یک لخت بند نہیں کرنا، اس کو ٹیپر آف کرنا ہے دھیرے دھیرے۔ اس کا میں نے طریقہ بتا دیا، پہلے آلٹرنیٹ ڈے پہ آئیں گے، یعنی 1 دن چھوڑ کے، پھر 1 دن چھوڑ کے، پھر 1 دن چھوڑ کے، ہفتے میں 3 بار کریں گے، پھر ہفتے میں 2 بار، ٹوائس اے ویک، پھر اس کے بعد ہفتے میں 1 بار کرتے رہیں گے۔ ہفتہ بھر کی جو نیگیٹو انرجی ہوگی وہ ساتھ کے ساتھ کلیئر ہوتی جائے گی۔ اب یہاں پہ سوال آئے گا، ایک اور بونگی بھی آ سکتی ہے، ممکن ہے حضرت صاحب فلاں مہینے میں لیمو ہی نہیں ملتے، فلاں مہینے میں تو لیمو ہی نہیں ہوتے، تو اس میں کیا کریں گے؟ بھائی پھر آپ تلاش چینل پہ جاؤ گے تو ان دنوں میں انڈے سے اتارا کرو گے، ان دنوں میں انڈے سے اتارا کرو گے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں ان سے بچ جاؤں اور یہ شافی کے ڈنڈوں سے بچ جائیں، لیکن پھر بھی کسی کے بےعزت ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو وہ بچ نہیں شافی سے سکتا۔ اب بھی کسی نے سوال کرنا ہے، چھیدہ مطلب وہی آئی ہی ہے، ہوں آئی نے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کوئی بونگی پیچھے نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہو، کسی کا معصومانہ اگر سوال بھی ہے تو وہ بھی میں نے کور کر دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، جب ایک بار وہ بیان سن لے، اس کی تسلی ہو جائے، یکسو ہو جائے، آرام سکون کے ساتھ وہ اپنا علاج کرے گھر بیٹھے۔ اب یہ اتارے کا مکمل طریقہ ہو گیا۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہی 5 اعمال جو میں بتاتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھو، خضری عمل کا حصار کرو۔ خضری عمل کیا ہے؟ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، سامنے آ جائے گا حصار۔ پیغام چینل کا بھی، آرزو چینل پہ بھی یہ بیان ہے، تلاش چینل پہ بھی یہ بیان ہے، تینوں بیان سن لیں، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ خضری عمل کیا ہے۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل، سارا دن کملی والے پہ درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا صلی اللہ علی محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار کو ساتھ جوڑیں گے، صلی اللہ علی محمد استغفر، درود فتح، کوئی چھوٹا سیگا دن رات پڑھے، درود خضری پڑھے، جو سا مرضی پڑھے۔ رات سونے سے پہلے 100 بار استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور آنکھوں کی حفاظت کرو۔ یہ 5 اعمال جو بتا رہا ہوں امت کو، یہ 5 اعمال معمول کے مطابق کرنے ہیں، ساتھ لیمو سے اور لونگ سے اتارا کرنا ہے، جادو کا علاج کر رہے ہیں، نیگیٹو انرجی کو برن آؤٹ کرنا ہے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے کچھ اللہ کی راہ میں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے خرچ کر دو، انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو جو ہمارا آفیشیل چینل تلاش ہے اس پہ جائیں۔ میں نے بتایا کہ 25 بیانات پچھلے 3 مہینوں میں میں نے کیے ہیں، ان تمام بیانات کو وقت نکال کے ایک ایک کر کے سنیں، انشاءاللہ نیگیٹو انرجی کے اوپر آپ کا ٹوٹلی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کی وجوہات
علامات کیا ہوتی ہیں, اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں, اس کا علاج کیسے کرتے ہیں. اگر یہ طریقہ علاج آپ کو آسان لگ رہا ہے تو یہ کر لیں. ادھر 20 طریقے میں نے بتائے ہیں, کوئی اور طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا اپنے ماحول میں آپ کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ علاج بھی آپ اپنا سکتے ہیں. جس طرح وہ گھر, جن گھروں کے اندر مار کٹائی, لڑائی یا شک و شبہ کا ماحول ہے, تو وہاں ایک خاتون یہ لیمو والا عمل کرنا چاہتی ہے تو اس کی ساس کہے گی کہ یہ کیا ٹوٹکے کر رہی ہے, کیا یہ سوئیاں اندر لگا رہی ہے, ہمارے پر بندش لگا رہی, ہمارا بھالو بناتی ہے روزانہ, تو لڑائی پڑے گی نا. تو کئی ایسے ماحول ہو سکتے ہیں. اسی طرح ممکن ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں کسی علاقے میں لیمو دستیاب نہ ہو, تو آپ کو کوئی اور طریقہ علاج اپنانا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ ہمارا آفیشیل چینل جو تلاش ہے اس پہ جائیں, اس پہ جو میں نے طریقے بتائے ہیں وہ تمام بیانات کو سنیں, ان طریقوں کو سمجھیں, جو آپ کے ماحول کے مطابق آسان لگتا ہے اس طریقے سے اپنا علاج کریں. اس کے بعد وہی بنیادی 5 اعمال ہیں. کوئی بھی طریقہ علاج آپ اختیار کریں گے, علاج کے ساتھ بنیادی اعمال جو 5 ہیں وہ میرے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو اپنا علاج کر رہے ہیں یعنی مریض ہیں. تو 5 اعمال کرتے رہنا, انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو تتی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا. چاہے آج کا جو عمل میں نے بتایا ہے یہ کریں یا تلاش چینل سے کوئی عمل لے کر آپ کریں, تمام اعمال کی آپ کو بھی اجازت ہے. دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت. اللہ رب العزت دنیا بھر میں جو لوگ دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے, جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, اجمی ہیں, عربی ہیں, شہری ہیں,